اس کے بزرگ مدینہ سے تعلق رکھتے تھے۔ مسلمان لشکر کے ساتھ اسپین فتح کرنے آئے، پھر وہیں اندلس کے دارالحکومت قرطبہ کے قریبی قصبے زہرہ میں مستقل آباد ہو گئے۔ وہ سن 936 میں پیدا ہوا، زندگی بھر زیادہ سفر نہ کیا، بیشتر عمر شاہی طبیب اور استاد کی حیثیت سے قرطبہ میں گزاری۔ یہ علمی اعتبار سے مسلمانوں کا سنہری دور تھا۔ اسپین پر مسلمانوں کا قبضہ ختم ہوا تو ہسپانوی جنگجوؤں نے انتقاماً زہرہ کو تباہ و برباد کر دیا، اسی لیے اس کی ذاتی زندگی کی زیادہ تفصیل موجود نہیں۔ خوش قسمتی سے اس کا لکھا 30 جلدوں پر مشتمل طبی انسائکلوپیڈیا التصریف محفوظ رہا۔ یہ علم جراحی میں اس کی ناقابل فراموش حصہ داری کا زندہ ثبوت ہے۔ وہ اس کتاب میں دیگر موضوعات مثلاً بچوں کی تعلیم و تربیت، اچھی غذا اور طب کے طالب علموں کے لیے دیگر علوم مثلاً فلسفے اور منطق کی اہمیت پر بھی اظہار خیال کرتا ہے۔ وہ مریض اور طبیب کے مثبت اور پر اعتماد تعلق کی اہمیت اجاگر کرتا ہے۔ وہ تمام عمر ایک شفیق استاد کی حیثیت سے قرطبہ میں طبی تعلیم دیتا رہا۔ اپنی کتاب میں بہت سی جگہوں پر وہ شاگردوں کو میرے بچوں کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ بدقسمتی سے اسلامی دنیا میں اسے نظر انداز کیا گیا، جبکہ عیسائی یورپ میں اسے بے حد مقبولیت ملی۔ یورپ اسے ابو القیسس کے نام سے جانتا ہے۔ 12ویں صدی میں اس کی کتاب لاطینی زبان میں ترجمہ ہو کر اگلے 500 برسوں تک سرجری ٹیکسٹ بک کی حیثیت سے یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ طرز بیان کی سادگی اور جگہ جگہ تصویری صورت میں وضاحت دستیاب ہونے کی وجہ سے التصریف کو کلاسیکی یونانی طبیب گیلن سے بھی زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ یورپین مورخین اسے سرجری کا بابا آدم قرار دیتے ہیں۔ وہ 77 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔